السلام علیکم دوستو، کیا آپ اپنے مالی حالات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرمایہ کاری کرنا یا پیسے بچانا صرف مردوں کا کام ہے یا یہ بہت مشکل ہے؟ اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں۔ آج ہم دنیا کی مشہور کتاب کلیور گرل فائنانس کا خلاصہ آسان اردو میں سمجھیں گے، جس کی مصنفہ بولا سوکومبی ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پر خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے، سرمایہ کاری کو آسان زبان میں سمجھانے اور دولت کو تیزی سے بڑھانے کے طریقے سکھاتی ہے۔ چاہے آپ گھریلو خاتون ہوں، طالبہ ہوں یا نوکری کرتی ہوں، آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ سبق نمبر 1، اپنے ماضی کے مالی خوف کو ختم کریں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ پیسے کمانے اور بچانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ پیسہ خرابی کی جڑ ہے یا خواتین مالی فیصلے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ماضی میں آپ سے پیسے کے معاملے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں انہیں بھول جائیں۔ یہ سوچیں کہ آج سے آپ اپنے پیسے کی خود مالکن ہیں اور آپ ایک بہترین مالی مستقبل بنا سکتی ہیں۔ جب تک آپ ذہنی طور پر خود کو امیر اور خود دفتار نہیں مانیں گی، تب تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ سبق نمبر 2، بجٹ بنانا اور قرض سے چھٹکارا۔ کتاب کا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ہر مہینے کی آمدنی اور خرچ کا حساب رکھنا شروع کریں۔ بجٹ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام خوشیاں ختم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو اسے سب سے پہلی فرصت میں ختم کریں۔ قرض انسان کی ذہنی سکون کو تباہ کر دیتا ہے اور آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دیتا۔ اپنے چھوٹے قرضوں کو پہلے ادا کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے۔ سبق نمبر 3، ہنگامی فنڈ قائم کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ بیماری، نوکری کا جانا یا گھر کا کوئی اچانک بڑا خرچہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے مصنفہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک ایسا فنڈ ہونا چاہیے جس میں کم از کم 3 سے 6 مہینے کے گھریلو اخراجات کے برابر رقم محفوظ ہو۔ اس رقم کو روزمرہ کے اخراجات میں بالکل ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ فنڈ آپ کو کسی بھی مشکل وقت میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا اور آپ کو ایک ذہنی سکون دے گا کہ آپ کے پیچھے ایک مالی سہارا موجود ہے۔ سبق نمبر 4، سرمایہ کاری کیسے کام کرتی ہے۔ بہت سی خواتین پیسے کو صرف بینک اکاؤنٹ میں رکھنا یا کمیٹیاں ڈالنا ہی سب سے محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن مصنفہ کے مطابق یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ مہنگائی ہر سال آپ کے پیسے کی قیمت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آج آپ نے 10,000 روپے الماری یا بینک میں رکھے ہیں تو چند سال بعد ان کی طاقت آدھی رہ جائے گی۔ پیسے کو بڑھانے کا واحد طریقہ سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ایسی جگہوں پر لگائیں جہاں سے آپ کو منافع ملے، جیسے کہ سونے کی خریداری، اچھے کاروبار میں حصہ داری یا منافع بخش اسکیمیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ خود بخود بڑھتا چلا جائے۔ سبق نمبر 5، اپنے پیسے کو خود بڑھائیں۔ سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بہت چھوٹی رقم سے بھی شروعات کر سکتی ہیں۔ اصل جادو اس بات میں ہے کہ آپ کتنی جلدی شروع کرتی ہیں اور کتنی باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، سرمایہ کاری کے لیے الگ رکھ لیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ملنے والا منافع بھی سرمایہ کاری میں شامل ہوتا جاتا ہے، جسے وقت کا جادو کہتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دنیا کے امیر لوگ اپنے پیسے سے پیسہ بناتے ہیں۔ سبق نمبر 6، مالی طور پر خود مختار بنیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کسی دوسرے پر انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ چاہے آپ کے والد، بھائی یا شوہر آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر رہے ہوں، پھر بھی آپ کو اپنے پیسے کے فیصلے خود کرنے آنے چاہیے۔ فنانس کی دنیا کو سمجھیں، بچت کی عادت ڈالیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ جب ایک عورت مالی طور پر آزاد ہوتی ہے تو وہ اپنے فیصلے زیادہ اعتماد کے ساتھ کر سکتی ہے اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے۔ اختتام۔ تو دوستو، یہ تھا کتاب کا خلاصہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ پیسہ بچانا اور اسے صحیح جگہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آج ہی سے قدم اٹھائیں، اپنے فضول اخراجات کو کم کریں اور سرمایہ کاری کی دنیا میں قدم رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا سبق سب سے اچھا لگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔